HIV ہمارے وقت کی سب سے زیادہ تباہ کن بیماریوں میں سے ایک ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس وائرس سے متاثر ہیں۔ کئی دہائیوں کی تحقیق اور علاج کے باوجود HIV کا مکمل علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ وائرس مدافعتی نظام پر حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن جین تھراپی اور سٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن میں حالیہ پیش رفت نے علاج کے لیے امید کی نئی کرن پیدا کی ہے، اور سائنس دانوں نے سٹیم سیل تھراپی سے تیسرے شخص کو HIV وائرس سے آزاد کر دیا ہے، جبکہ 2 مریض پہلے ہی اس علاج سے مستفید ہو چکے ہیں۔ آئیے آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں، لیکن اب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ نئی معلومات سے اپ ڈیٹ رہ سکیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو 2002 سے HIV میں مبتلا تھا اور اینٹی وائرل ڈرگز لے رہا تھا کہ 2013 میں اس میں کینسر کی ایک قسم ایکیوٹ مائلائڈ لیوکیمیا کی تشخیص ہوئی۔ اسی مریض کا ڈاکٹروں نے HIV سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کیا۔ ان ٹرانسپلانٹ خلیات میں ایک نایاب جین آتی تبدیلی تھی جس نے ان کے خلیات کو HIV کے خلاف مزاحم بنا دیا، اور پھر HIV جسم میں کم ہوتا گیا اور وہ اس سے مکمل پاک ہو گیا۔ اس مریض کو ڈوزل ڈف مریض کا نام دیا گیا۔ لیکن آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جین تھراپی ہوتی کس طرح ہے۔ HIV کے لیے سٹیم سیل تھراپی میں متاثرہ مدافعتی خلیات کو صحت مند خلیات سے تبدیل کیا جاتا ہے جو وائرس کے خلاف مزاحم ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ مریض کے خون یا ہڈیوں کے گودے سے سٹیم سیل لینا ہے۔ اس کے بعد سٹیم سیلز کو لیبارٹری میں جین آتی طور پر تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ CCR5 ریسپٹر، جو کہ HIV کے مدافعتی خلیوں میں داخل ہونے کا بنیادی طریقہ ہے، کو ہٹا دیا جائے۔ جین میں تبدیلیاں کرنے کے بعد سٹیم سیلز کو لیبارٹری میں گرو کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمیں CCR5 ریسپٹر فری سیلز حاصل ہو جاتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں پرانے مدافعتی خلیات کو کیموتھراپی یا تابکاری تھراپی سے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اب ان تبدیل شدہ سٹیم سیلز کو مریض میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں وہ نئے مدافعتی خلیے بنانا شروع کر سکتے ہیں جو HIV سے متاثر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی بیرونی سطح پر وائرس کے داخلے کے لیے CCR5 ریسپٹر موجود نہیں ہوتے۔ اس علاج کا مقصد مریض کے پرانے، خراب شدہ مدافعتی خلیوں کو نئے، صحت مند خلیات سے تبدیل کرنا ہے جو وائرس سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ اصولی طور پر اس سے مریض کے مدافعتی نظام کو HIV سے صحت یاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگرچہ اس تھراپی کا ابھی بھی تجربہ کیا جا رہا ہے اور یہ صرف چند مریضوں کے لیے دستیاب ہے، لیکن اب تک اس کے نتائج اچھے رہے ہیں۔ لیکن یہ جاننے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ آیا یہ طویل مدت میں محفوظ اور مؤثر ہے۔ CCR5 نامی ریسپٹر مدافعتی نظام میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، مدافعتی خلیوں کو انفیکشن اور سوزش کے ایریا میں منتقل کرنے میں مدد کرتا ہے، لیکن یہ HIV وائرس کے ذریعے مدافعتی خلیوں میں داخل ہونے اور متاثر کرنے کے لیے استعمال ہونے والا ایک اہم ریسپٹر بھی ہے۔ مریض کے مدافعتی خلیوں سے CCR5 کو ہٹا کر ہم انہیں HIV کے خلاف مزاحم بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈسلڈورف کے مریض نے سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کروایا اور وہ اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی لینا چھوڑنے میں کامیاب رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ اس کے جسم میں وائرس اب قابل شناخت نہیں رہا۔ یہ ایک اہم پیش رفت تھی کیونکہ اس عمل نے ظاہر کیا کہ جین تھراپی اور سٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن کے ذریعے HIV کا علاج ممکن تھا۔ ڈسلڈورف کے مریض کے علاج کی کامیابی نے اس شعبے میں مزید تحقیق کی راہ ہموار کی۔ 2019 میں لندن کے مریض کے نام سے جانا جانے والا دوسرا مریض اسی طرح کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے HIV سے ٹھیک ہوا۔ ڈسلڈورف کے مریض کی طرح لندن کے مریض کو CCR5 جینیاتی تغیر کے ساتھ ایک عطیہ دہندہ سے سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ہوا۔ مریض کے مدافعتی خلیات کو عطیہ دہندگان کے HIV مزاحم خلیات سے تبدیل کر دیا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جسم سے وائرس کا خاتمہ ہو گیا۔ لندن کے مریض کے علاج کی کامیابی HIV کے علاج کی تلاش میں ایک اہم سنگ میل تھی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ڈسلڈورف کے مریض کا علاج پہلی بار نہیں ہوا ہے، اور یہ کہ جین تھراپی اور سٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن دوسرے HIV مریضوں کے لیے ممکنہ علاج پیش کر سکتی ہے۔ تاہم
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ علاج خطرات اور چیلنجوں کے بغیر نہیں ہے۔ سٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن ایک پیچیدہ اور پرخطر طریقہ کار ہو سکتا ہے اور ہم آہنگ عطیہ دہندگان تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ جین تھراپی کے غیر متوقع نتائج اور ممکنہ ضمنی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ HIV کے ساتھ رہنے والے بہت سے لوگوں کے لیے یہ علاج ابھی تک پہنچ سے باہر ہو سکتا ہے، لیکن اب تک ہونے والی پیش رفت حوصلہ افزا ہے اور محققین نئے علاج اور ٹیکنالوجیز کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں جو مستقبل کے لیے نئی امید پیش کر سکتے ہیں۔ جین تھراپی اور سٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن میں پیش رفت نہ صرف HIV کے مریضوں کے لیے اہم ہے بلکہ دیگر جین آتی عوارض اور بعض کینسر کے علاج کے لیے بھی اہم مضمرات ہیں۔ HIV کے علاج کی تلاش ایک طویل اور مشکل سفر ہے، لیکن اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے وہ کافی حوصلہ افزا ہے۔